تاریخ کے اس شاندار جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں تاریخ کی ایک انتہائی متاثر کن شخصیت یعنی حضرت ابراہیم کی زندگی کا پہلو اجاگر کیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے، یہ کوئی عام سوانح حیات نہیں بلکہ قدیم مشرق وسطیٰ کی ایک زبردست جغرافیائی اور سیاسی مہم ہے۔ ایک تاریخ دان کی نظر سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک اکیلے انسان نے اپنے وقت کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس تاریخی سفر کا روٹ کچھ یوں رہے گا۔ پہلے قدیم دور کا سیاسی منظرنامہ، پھر نرام سن اور حضرت ابراہیم کا ٹکراؤ، اور شہر کی بغاوت، حران کی طرف ہجرت، مکہ میں رکھی گئی بنیادیں اور آخر میں ان سب کا ایک متحد تاریخی ورثہ۔ چلیں بنا کسی تاخیر کے فوراً آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، قدیم دور کا جغرافیائی و سیاسی منظرنامہ۔ اس داستان کے خود و خال کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کی سپر پاور یعنی اکادی سلطنت کے پس منظر پر ایک تفصیلی نظر ڈالی جائے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں سیدھا 22ویں صدی قبل مسیح میں لے جاتی ہے۔ سارگون اول اکادی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے اور پھر نرام سن کا دور آتا ہے، اور بالکل اسی وقت جب سلطنت اپنے عروج پر تھی اور طاقت کے نشے میں مکمل غرق تھی، اور کی شہری ریاست میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے۔ ٹائمنگ کا یہ ملاپ واقعی کمال ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی حوالوں سے یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ میسوپوٹیمیا میں یہ تمام اہم واقعات بالکل ایک ہی دور میں ہو رہے تھے۔ یہ ٹھوس شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محض دیومالائی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک مخصوص جغرافیائی اور سیاسی دور کے ناقابل تردید حقائق ہیں۔ دوسرا حصہ، نرام سن و مقابلہ حضرت ابراہیم۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرح ارتقا پذیر ہوتے ہیں اور دنیا کے دو بالکل مختلف نظریات کے درمیان ایک زبردست اور فیصلہ کن نظریاتی جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ موازنہ اصل تنازع کی جان ہے۔ ایک طرف شہنشاہ نرام سن ہے جس کے پاس بے پناہ سماجی اور سیاسی طاقت ہے اور وہ ظالمانہ تکبر میں خود کو اکاد کا خدا کہتا ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم کا غیر متزلزل مذہبی مشن ہے، جو ایک تنہا موحد کے طور پر ابھر کے ہیں، ایک اندیکھے خدا کی وکالت کرتے ہیں اور معاشرے کے سامنے ایسے فکری سوالات اٹھاتے ہیں جو سیدھا سلطنت کے وقار پر کاریوار کرتے ہیں۔ اس وسیع داستان کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مورخین کو مختلف ماخذات کو جوڑنا پڑتا ہے۔ یہودی اور مسیحی روایات کا مرکز زیادہ تر فلسطین اور حران پر ہے، جبکہ اسلامی ماخذ اور مکہ کی تفصیلی جھلک پیش کرتے ہیں۔ جب ان دونوں کو یکجا کیا جاتا ہے تبھی تاریخ کا ایک جامع اور انتہائی حیران کن نقشہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تیسرا حصہ، قدیم اور میں بغاوت۔ اب یہ تاریخی مہم قدیم شہر اور کا رخ کرتی ہے، جہاں یہ تمام تر نظریاتی کشیدگی بالآخر ایک کھلی بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں کے مقامی مذہب کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور شہر میں اکادی چاند دیوتا، جسے سن کہا جاتا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ اکادی سلطنت کی سیاسی طاقت اور جواز اسی کلٹ آف سن سے جڑا ہوا تھا۔ شہنشاہ نرم سن کی اپنی بیٹی اس مندر کی سب سے بڑی پجارن تھی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بتوں پر ضرب لگانا محض کوئی مذہبی بحث نہیں تھی، بلکہ وہ اکادی سلطنت کی سیاسی بنیادوں پر ایک براہ راست اور کھلا حملہ تھا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم نے محض جذبات میں آ کر قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے آسمانی اجسام کا گہرائی سے مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر 16 سال کی عمر میں ایک بہت ہی ڈرامائی قدم اٹھایا، مندر کے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور جان بوجھ کر سب سے بڑے بت کو سالم چھوڑ دیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں، ان کی عقل بیدار ہو۔ اس عظیم بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں وقت کے سب سے جابر شہنشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر منجنیق کے ذریعے ایک دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کی ہولناک سزا سنائی گئی۔ اس لمحے کی سنگینی کا محض تصور کیا جائے، جب نرام سن کے حکم پر ایک دہائیکل آگ بھڑکائی گئی اور انہیں اس میں پھینکا جانے لگا تو ان کے ہونٹوں پر یہ غیر متزلزل الفاظ تھے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ اس پختہ یقین کی گواہی ہیں جس کے بعد وہ معجزانہ طور پر اس آگ سے بالکل محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد مسلسل ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت ناگزیر ہو گئی، لیکن ایک تاریخ دان کے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس انقلابی توحیدی تحریک نے اپنے سفر کے لیے اور
جیسے ایک کثیر الثقافتی شہر کو چھوڑ کر آخر حران کی شمالی چوکی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ چوتھا حصہ حران کی طرف ہجرت، اور یہیں سے داستان میں ایک بہت بڑی جغرافیائی اور سیاسی شفٹ آتی ہے جب یہ سفر عرس سے حران کی طرف مڑتا ہے۔ دریائے فرات کے کناروں سے شروع ہونے والا یہ سفر قدیم زرخیز ہلال یعنی فرٹائل کریسنٹ کے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا موجودہ ترکی تک پہنچتا ہے۔ یہ 500 میل کا انتہائی کٹھن سفر تھا۔ آج کے دور میں شاید یہ کم لگے، لیکن اس زمانے میں 500 میل کا سفر کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نظریے کو پھیلانے کے لیے کس قدر عظیم اور طویل جسمانی جدوجہد کی گئی۔ پانچواں حصہ، مکہ میں بنیادیں۔ کئی دہائیوں کے بعد یہ سفر میسوپوٹیمیا کی سرحدوں سے بھی بہت آگے نکل گیا اور اس نے جزیرہ نما عرب میں ایک بالکل نئی اور دیر پا مذہبی بنیاد رکھی۔ انسینس روٹ یا قدیم تجارتی راستے پر 700 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان کو مکہ کی ایک انتہائی بنجر اور بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ یہیں سے ایمان اور فرمانبرداری کی ان عظیم الشان آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ زمزم کے چشمے کا معجزہ، ایک نئی بستی کی بقا، اور بالآخر سب سے بڑی آزمائش یعنی اپنے لخت جگر اسماعیل کی قربانی کا حکم۔ ان کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد باپ اور بیٹے نے مل کر کعبہ تعمیر کیا۔ اس ایک عمل نے اس بنجر وادی کے منظر نامے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ وہ جگہ جو کل تک بالکل سنسان تھی، وہ دنیا بھر کے موحدین کے لیے ایک عالمی اور ابدی پناہ گاہ بن گئی۔ حقیقت میں یہ وہ لمحہ تھا جس کی گونج آنے والی کئی صدیوں تک سنائی دینی تھی۔ چھٹا اور آخری حصہ، ایک متحد تاریخی ورثہ۔ بحث کے اختتام پر جب ان تمام الہامی صحیفوں، آثار قدیمہ اور تاریخی حقائق کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو تاریخ کے طالب علموں کے سامنے ایک انتہائی واضح اور متحد تاریخی ورثہ ابھر کر آتا ہے۔ 3,500 سال! اس عدد کی وسعت پر غور کرنا واقعی حیران کن ہے۔ اس واحد توحیدی تحریک نے ایک ایسا جغرافیائی اور الہیاتی انقلاب برپا کیا جس نے صدیوں بعد ایران، روم، مصر اور میسوپوٹیمیا تک پھیلے ہوئے 3,500 سالہ علاقائی تنازعات کو ختم کرنے کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ تاریخ کے اس باب کا اختتام ایک انتہائی گہری سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیاوی سلطنتوں کی عارضی طاقت اور غیر متزلزل عقیدے کی پائیداری کے درمیان ذرا اس تضاد کو دیکھا جائے۔ وہ بظاہر ناقابل تسخیر دیا ہیکل اکھادی سلطنت آخر کہاں گئی؟ وہ کب کی مٹی میں مل چکی ہے؟ جبکہ ایک تنہا ہجرت کرنے والے شخص کا نظریہ اور میراث آج بھی اس جدید دنیا کے سیاسی اور جغرافیائی منظرنامے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی طاقت تلوار اور سلطنت میں ہوتی ہے یا ایک سچے اور نہ مٹنے والے نظریے میں؟